الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، تقابل ادیان کے مبادیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ بنیادی جو مسائل ہیں ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے تقریباً 11 کے قریب مختلف مسائل جو ہیں وہ فرق اور ادیان کے حوالے سے پڑھے ہیں، اور یہ اصل میں بنیادی چیزیں ہیں۔ اس موضوع میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آغاز میں سمجھا جائے اور پڑھا جائے، تاکہ ان کی روشنی میں ہم بعد والے موضوعات کو جو ہے وہ مکمل کر سکیں اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو ہم نے پہلے ادیان پر بات کی اور تقابل ادیان کی تعریف وغیرہ، اس کی اہمیت ضرورت پہ بات کی۔ اس کے بعد ہم نے فرقہ اور فرقے کی تعریف اور اس کے اندر جو احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، جو فرقہ واریت کی مذمت کے اندر وارد ہوئی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث کے اندر وحدت اور اتفاق و اتحاد کا حکم دیا ہے، ہم نے وہ نصوص پڑھی تھیں۔ اور اس کے بعد امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کون ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، کیا ان کا جہنم میں جانا حتمی ہے، یا ان کا جہنم میں رہنا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہمارے پاس کچھ مزید اس طرح کے مسائل اور موضوعات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی کا آغاز۔ مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی کا آغاز، یعنی اختلاف کا آغاز کب ہوا؟ تو دیکھیں، صحابہ کرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا تھا، اور کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں احادیث کے اندر کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام کے مابین یعنی کچھ معمولی اختلاف ہوا، لیکن خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اختلاف کو حل کر دیتے تھے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک مصدر اور مرجع تھے۔ آپ اس اختلاف کو فوراً جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا، لیکن یہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ اس پر باقاعدہ فرقہ واریت ہو، یا فرقے بنے، یا جماعتیں بنے، یا گروہ بندی ہو۔ ایسا اختلاف نہیں تھا۔ چند ایک مسائل میں صحابہ کرام کے مابین اختلافات ہوئے ہیں، جن میں چند ایک کی طرف جو ہے وہ اشارہ میں یہاں کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو مسائل پیش ہوئے، ان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کفن دفن کا مسئلہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیتے ہوئے آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ اس میں اختلاف ہوا، لیکن جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اچانک جو ہے وہ سب پر اونگ طاری ہو گئی، سب پر اچانک اونگ طاری ہو گئی تمام لوگوں پر، اور آواز دینے والے نے حجرے کے اندر سے آواز دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے کپڑوں میں ہی غسل دیا جائے، یعنی کپڑے نہ اتارے جائیں۔ جیسے عام میت کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ایسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے نہ اتارے جائیں، بلکہ اسی طرح آپ کے کپڑوں میں ہی آپ کو غسل دیا جائے۔ اور اس سے پہلے جو ایک بنیادی مسئلہ پیش آیا وہ خلافت کا مسئلہ تھا، خلیفہ کے تعین کا مسئلہ تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ کون ہوگا، اور اس کے بارے میں تاریخی واقعہ معروف ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو انصار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف ہوا، اور بعض صحابہ کرام کے مابین جو ہے وہ کلام بڑی شدید بھی ہوئی، بڑی سخت کلام بھی آپس میں ہوئی، لیکن وہ اس قدر نہیں تھی، اور اس قدر یہ اختلاف نہیں تھا کہ جس سے ان کے فرقے بن جاتے، ان کی جماعتیں بن جاتی، بلکہ معمولی اختلاف کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ اور خلفاء جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، تو اس وقت انصار جو ہیں وہ بیٹھ گئے، کیونکہ انصار قریش میں سے نہیں تھے، اور انصار جو ہے وہ مختلف اور قبائل سے تھے، اور قریش سے مراد مہاجرین تھے، یعنی جو مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر اب اگلا مسئلہ تھا کہ مہاجرین میں سے یعنی قریش میں سے کس کا انتخاب ہو۔
تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل و مناقب بیان کیے اور کہا کہ کون ہے جو ابوبکر کے علاوہ اور خلافت کا حقدار ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے خلیفہ ہونے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ باقی جزوی اعتراضات جو کیے جاتے ہیں شیعہ اور رافضہ کی طرف سے، وہ سارے بے بنیاد ہیں، کوئی اس بات کی حقیقت نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جو ہے وہ بیعت نہیں کی تھی۔ حالانکہ انہوں نے تجدید بیعت کی تھی، 2 دفعہ کی تھی، تاکہ اس شبے کو جو لوگوں نے پھیلایا تھا، بعض منافقین یا بعض ابن سبا یہودی کی اولادوں نے، اس شبے کو ختم کیا جائے، اس کو شبے کا جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ ختم کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے انہوں نے دوبارہ پھر جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے بیعت کی تھی، اور انہوں نے معذرت بھی کی تھی کہ میں اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عیادت وغیرہ کے مسائل کے اندر مصروف رہا، جس وجہ سے میں زیادہ نہیں شریک ہو سکا معاملات کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن کرنے کا مسئلہ آیا، تو اس میں بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، احد میں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جہاں فوت ہوتے ہیں وہاں ہی انہیں دفن کیا جاتا ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر عام مقبرے میں دفن کر دیا جاتا تو لوگ ان کی قبر کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیتے، عبادت شروع کر دیتے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ یہ اس خدشے کا اظہار بھی کیا۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ آپ حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے تھے تو آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو ان کو چیلنج تھا وہ جیش اسامہ کا مسئلہ تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابی اپنے صحابی ہیں، حب رسول اللہ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شام کی طرف جو ہے وہ لشکر دے کر روانہ کیا تھا۔ اس وقت بعض منافقین نے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسامہ کی عمر ابھی بہت کم ہے، 18-20 سال ان کی عمر ہے، اور آپ ان کو جو ہے وہ ایک لشکر دے کر روانہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ جو اعتراض کرنے والے ہو، تم نے اس وقت بھی جو ہے وہ اعتراض کیا تھا جب اس کے باپ کو میں نے امیر بنا کر بھیجا تھا جنگ موتا کے اندر، تو اس وقت تم نے اعتراض کیا تھا، اب تم ان کی عمارت پہ اعتراض کر رہے ہو۔ نفروا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ یہ نبی علیہ السلام جب بیماری کی حالت میں، تو اس وقت بعد لوگوں نے اعتراض کیا اور نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ یہی لوگ جو تھے انہوں نے ان کے والد کی عمارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے جنگ موتا کے اندر جو ہے وہ امیر بنا کر بھیجا تھا لشکر کا، اور آپ جانتے ہیں وہاں شہید کر دیے گئے تھے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تینوں صحابی جو سپہ سالار تھے، اللہ کے نبی نے باری باری ان کو امیر بننے کا کہا تھا، یہ تینوں شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ نے، حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما اور مسلمانوں کو وہاں جو روم ہیں ان کے نرغے سے جو ہے وہ بچا کر لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد۔ تو حضرت اسامہ بن زید کا اب جو لشکر ہے، حضرت اسامہ چونکہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں، تو وہ جرف نامی مقام پر جو ہے وہ پڑاؤ کر کے بیٹھے تھے، یعنی ابھی روانہ نہیں ہو رہے تھے، اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حالت بہت خراب ہے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو فیصلہ ہو لے، اس کے بعد پھر اگر تو آپ صحیح ہو جاتے ہیں صحت مند تو پھر ہم چلے جائیں گے، وگرنہ پھر واپس آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جرف نامی مقام پر حضرت اسامہ پڑاؤ کر کے بیٹھے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا پتہ چلا، تو اب لوگوں نے مختلف آراء دیں کہ جیش اسامہ کو واپس کر لینا چاہیے، اس کو روانہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف افواہیں گردش کر رہی تھی کہ کچھ لوگ مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی۔ یہ سارے فتنے ایک دفعہ امڑ آئے، اور ایک دفعہ یعنی یہ فتنے ایک دفعہ برپا ہوئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہے، جس لشکر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہے، میں اس کو کبھی نہیں روک سکتا۔ نفذوا جیش اسامہ، اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرو اور اسے نہ روکو۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ مدینہ کا دفاع کون کرے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میں اکیلا مدینہ کا دفاع کروں گا، اور لیکن میں لشکر اسامہ کو واپس نہیں مدینہ میں آنے دوں گا، اس کو نافذ کرو۔ تو لشکر اسامہ گیا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت بڑا مال غنیمت لے کر آئے، بہت زیادہ مال غنیمت لے کر اللہ نے فتح دی اور واپس آئے۔ اور وہ جو افواہیں تھیں کہ مدینہ پہ قبائل حملہ کرنے لگے ہیں، وہ بھی غلط ثابت ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ اور آپ دیکھیں کہ 2 سال اور 6 ماہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام داخلی فتنوں کو ختم کر دیا۔ یہ بڑی دور اندیشی اور بڑی آپ سمجھ لیں کہ بہادری اور جرت کی بات ہے اور صلاحیتوں کی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر صلاحیتیں نہیں تھیں، ان کو ان کی حالات زندگی پڑھنی چاہیے اور ان کا خلافت کا دورانیہ اور اس کے اندر جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں، آپ ذرا اس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ 2.5 سال کے اندر ایک شخص نے داخلی سارے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ عام بادشاہ اگر مر جائے، فوت ہو جائے، عام بادشاہ کوئی خلیفہ اچانک اگر اس کی وفات ہو جائے تو ایک دو سال نہیں، کئی سال لگتے ہیں دوبارہ معاملات کو بیلنس میں لانے کے لیے، عام روٹین اور یعنی عام جو حالات اس پہ لانے کے لیے۔ اور پھر کائنات کے امام اگر فوت ہو جائیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جائیں، تو کئی لوگ تو مرتد ہو گئے تھے اس وجہ سے کہ بس اب یعنی اسلام کو غلبہ نہیں ملے گا اور اب اسلام ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سارے فتنوں کو ختم کیا، اور پھر فتنے ختم نہیں کیے بلکہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ باہر کی فتوحات کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے عہد خلافت کے اندر اندر ہی عراق، کافی حصہ عراق کا فتح ہو چکا تھا، عراق کا بہت سارا حصہ فتح ہو چکا تھا، یرموک کی جنگ کا مارکا لگ چکا تھا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال یہ جو اختلافات معمولی ہوتے رہے صحابہ کرام کے مابین، یہ اتنے کوئی بڑے اختلافات نہیں تھے کہ جس کے اندر کوئی فرقے بنتے اور جماعتیں بنتی اور ان کے اتفاق و اتحاد میں کسی قسم کی کمی آتی، بلکہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اس دورانیے کے اندر بہت زیادہ یعنی علاقے فتح کیے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہوا کہ ان کے خلاف قتال کرنا چاہیے نہیں، جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف قتال کرو گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نماز پڑھنے والے ہیں، یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، شہادتین کا اقرار کرنے والے ہیں، آپ ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ اگر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک بکری کا بچڑا بھی دیتے تھے زکوٰۃ، بچہ بھی اگر چھوٹا دیتے تھے یا رسی دیتے تھے زکوٰۃ کے اندر، وہ اگر نہیں دیں گے تو میں وہ لینے کے لیے بھی ان کے خلاف قتال کروں گا۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی استقامت سے اور ان کے اس اجتہاد سے میرا سینہ اللہ نے کھول دیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ابو بکر حق پہ تھے، ابو بکر حق پہ تھے اور ان کا یہ جو موقف تھا یہ درست تھا، اور اس پر کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، اس پر کسی صحابی نے اس کے بعد جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسے معاملات جو آج کل رافضہ جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ تو مسلمان تھے اور وہ تو صرف مال لوٹنے کے لیے، اور خالد بن ولید نے جو ہے وہ مالک بن نویرہ جو ہے وہ ان کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے، یا ایسی غلط قسم کی باتیں صحابہ کرام پہ جو ہے وہ الزامات اور اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ صحابہ کرام یعنی ان سب چیزوں سے جو ہے وہ پاک تھے اور ان سب چیزوں سے وہ جو ہے بری تھے۔ تو بہرحال یہ ایک معمولی اختلاف ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کسی نہ کسی رائے پر وہ متفق ہو جاتے تھے، قرآن سے دیکھتے، حدیث سے دیکھتے، پوچھتے ایک دوسرے سے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لیتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخر اور حضرت علی کے عہد خلافت کے آغاز میں باقاعدہ مخالفین اور مفسدین میدان عمل میں آئے، اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں میں اس وقت یہ بات بھی کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام فتنوں کے سامنے دروازہ تھا، اور بہت مضبوط دروازہ تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے یہ کہ عمر جو ہیں فتنوں کے سامنے دروازہ ہے۔ اور جب حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے عنقریب، حضرت عمر نے کہا کہ وہ فتنوں کے بارے مجھے بتائیے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان فتنوں سے آپ کا ان فتنوں سے تعلق نہیں ہے،
یعنی وہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس وقت فتنے جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دروازے سے مراد کون ہے؟ سمجھ گیا حضرت عمر کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ انہوں نے کہا توڑا جائے گا، یعنی حضرت عمر کی شہادت مراد تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت، آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک بند تھے فتنوں کے سامنے، بہت بڑا ایک بند تھے فتنوں کے سامنے۔ اور آپ دیکھیں جہاں بھی ان کو پتا چلتا کہ فتنہ اٹھ رہا ہے وہاں فوراً اس کو کچلنے کے لیے تیار ہوتے تھے، فوراً اس کو کچل دیتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کچھ نرم مزاج تھے اور صبر و تحمل والے زیادہ تھے اور حیا بھی ان کے اندر تھی، اس وجہ سے بعض لوگوں نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ یہ کمزوری نہیں تھی اصل میں، یہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ ایک خوبی تھی۔ تو ان لوگوں نے جو اہل فتنہ اور اہل فساد تھے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے جو ہے وہ فساد برپا کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے، اس کے بعد پھر ان کے خلاف خروج کیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اور یہ سب پلان جو ہے وہ کوفہ میں ہوا، یہ سب پلان کوفہ میں، یہ کوفی لا یوفی، ہمیشہ فتنے یہاں سے اٹھے، عراق سے فتنے اٹھے ہیں۔ اور یہ عراق کے لوگ تھے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ اٹھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر خوارج، رافضہ اور یہ شیعہ اور یہ سارے فتنے اس کے بعد جو ہیں وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ اٹھے ہیں۔ جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی امت کے اندر اس طرح کی دراڑیں پڑی ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد اختلاف امت کے چند مظاہر، یعنی مراد مظاہر سے یعنی اس کے ظاہری جو صورتیں ہیں وہ کن کن چیزوں میں اختلاف ہوا اور کیسے کیسے اختلاف ہوا۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کے مقامات مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کہاں کہاں کن کن صورتوں میں اختلاف ہوا، یہ مراد ہے مظاہر سے۔ تو سب سے پہلے عملی اختلاف، جن کے سبب مسلمانوں جس کے سبب جو ہے مسلمانوں کے مابین جنگیں ہوئیں۔ اگر ہم اس کو عملی اختلافات پڑھیں گے تو پھر جن کے سبب، اور اگر عملی اختلاف ہو تو پھر اس سے مراد جس کے سبب۔ تو عملی اختلافات یعنی جن کے سبب مسلمانوں کے مابین جنگیں ہوئیں۔ اب یہ دو طرح کا ہے، عملی اختلاف جو ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک عقدی ہے اور دوسرا سیاسی ہے۔ عقدیہ کا مطلب یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اسباب عقدی ہیں، عقدی اسباب ہیں، جیسا کہ رافضہ، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ کے اختلافات ہیں، یہ عقیدے سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے جو اختلافات ہیں وہ سیاسی ہیں، جن کی وجہ سے سیاسی یعنی آپ سمجھ لیں کہ معاملات میں کشیدگی پیدا ہوئی، اور یہ اصل میں سیاسی امور سے متعلق تھے، جیسا کہ بنو امیہ اور بنو عباس وغیرہ کے بہمی اختلافات تھے۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین جو اختلافات ہوئے یہ بھی اصل میں سیاسی تھے، یہ کوئی عقدی، اعتقادی یا اس طرح کے نہیں تھے، یہ صرف سیاسی تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کے جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پہلے آپ بیعت کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اصل میں دونوں اپنی جگہ پر ہم سمجھ لیں کہ صحیح تھے۔ حضرت علی اس اعتبار سے صحیح تھے کہ آپ بیعت کریں بعد میں قصاص لیں گے، حضرت معاویہ اس وجہ سے تھے کہ یعنی آپ پہلے قصاص لیں پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ایک ان کے درمیان اجتہادی مسئلہ تھا، اور سیاسی آپ سمجھ لیں اس کو اختلاف علماء نام دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کے مابین تھا۔ تو یہ دو طرح کے اختلافات ہو گئے۔ اس کے بعد علمی اختلافات بھی صحابہ کرام کے مابین ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر امت کے اندر جو اختلافات ہوئے، یعنی ہم صحابہ کے بعد کی اگر بات کریں تو اس کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے وہ تقلید وغیرہ سامنے آئی۔ علمی اختلافات پہلے تو اتنے زیادہ خطرناک نہیں تھے کہ جس سے جو ہے وہ فرقے بنتے یا جماعتیں بنتی، لیکن اس کے بعد پھر وہی علمی اختلاف جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مسالک میں بدل گئے، اور مسالک سے آگے پھر جو ہے وہ آراء بنتی گئیں، افکار بنتے گئے، اور پھر وہ آراء اور افکار سے جو ہے وہ گروہ اور جماعتیں بنتی گئیں، اور اس سے آگے پھر آپ دیکھیں کہ اختلافات اور آپس میں حسد اور بغض اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری پیدا ہوئیں۔ جیسے آپ نے تاریخ فقہ کی جو تاریخ ہے اور فقہ کے جو اس کے ارتقائی ادوار ہیں ہم نے پڑھے تھے، اس کے اندر آپ نے تفصیل سے یہ چیز پڑھی تھی کہ 6 ادوار ہم نے فقہ کے پڑھے تھے۔ تو اس کے اندر ہم نے آخری دور جو ہے وہ جمود اور تقلید وغیرہ کا دور ہم نے پڑھا تھا۔ تو بہرحال لیکن یہ صحابہ کرام کے بعد تابعین
وغیرہ تبا تابعین کے بعد جا کے یہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تقلید وغیرہ اور ان چیزوں کا زمانہ آتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے کوئی تقلید وغیرہ یہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس 14واں مسئلہ ہے فرقوں کے وجود میں آنے کے اسباب، یعنی فرقے کیوں وجود میں آتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، کیوں فرقے بنتے ہیں۔ یہ اصل میں اس موضوع کا آپ سمجھ لیں کہ مفہوم یا اس کا معنی ہے۔ تو فرقوں کے وجود میں آنے کے اسباب دو طرح کے ہو سکتے ہیں، خاص اسباب اور عام اسباب۔ خاص اسباب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے یعنی یہ فرقہ یعنی جو وجود میں آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، یعنی صرف اس فرقے سے متعلق جو اسباب ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ جب ہم فرقے پڑھیں گے، الگ تفصیل ہم پڑھیں گے ہر فرقے کی، تو اس کے جو ابتدا ہے، اس کی جو آگے پھر ترویج اور نشر و اشاعت ہے، اور اس کا پھر آگے پھیلاؤ ہے، اس پہ جب ہم بات کریں گے نا، اس کی نشر و اشاعت پہ اور اس کی بنیاد پہ اور اس کے بانی کون تھے، تو ہر فرقے کے اندر ہم انشاءاللہ یہ اسباب بھی پڑھیں گے کہ کیوں یہ فرقہ وجود میں آیا۔ تو یہ خاص اسباب ہیں جو ہر فرقے کے تعارف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد کچھ اسباب ہیں جو عام ہیں، جو کسی بھی فرقے کے وجود میں آنے کے اندر سبب بن سکتے ہیں، یعنی ریزن اور وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اکثر میں مشترک پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت سارے ہیں، ان میں چند ایک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، ایسے علماء کا پایا جانا جنہوں نے صحیح عقائد سے انحراف کر لیا۔ ایسے علماء کا موجود ہونا کہ جنہوں نے صحیح عقائد سے انحراف کر لیا اور اس کے بعد اس گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دی، یعنی خود بھی انحراف کی طرف چلے گئے اور آپ سمجھ لیں کہ گمراہ ہو گئے، اور پھر لوگوں کو بھی اس گمراہی کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بھی اس گمراہی کی طرف دعوت دی۔ جیسے یہ فلسفہ وغیرہ کی کتابیں جب ترجمہ ہوا اور اس کے بعد لوگ اس سے متاثر ہوئے، بشر مریسی وغیرہ، اور اس طرح کے جو دیگر عمر بن عبید اور واصل بن عطا، اور یہ لوگ آپ دیکھیں ان میں سے کئی ایسے تھے جو حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، حسن بصری کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، تابعین کی مجالس اٹینڈ کیا کرتے تھے، ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن ایک دم جو ہے وہ یہ غلط افکار سے متاثر ہونے کے بعد ان کی مجالس کو چھوڑ دیا، اور جو ہے وہ اس کے بعد عقل کے پجاری بن گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے فلسفے اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ اپنے اصول بنا لیے، قرآن کو لینے کے بھی اصول بنا لیے، حدیث کو لینے کے بھی اصول بنا دیے، اور انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ عقیدے کے مسائل کے اندر جو ہے خبر واحد حجت نہیں ہے، عقیدے کے مسائل کے اندر خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر قرآنی آیات کا بھی مفہوم اپنے انداز میں کیا، اس کی تشریح اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں بھی انہوں نے وہی مراد لی جو وہ چاہتے تھے، یعنی ایسی مراد کے جو اصل معنی سے نصوص کو یا آیات کو پھیر دیتی ہے، اور وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث میں جو ہے وہ اپنے اسماء اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ جہالت کی انتہا اور اس کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ درمیانے درجے کے جو مسلمان ہیں اس میں پھیل جانا، یعنی آہستہ آہستہ علم کم ہوتا گیا، علمی ذوق جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا، اور جو پہلے محدثین کے ہاں ذوق اور شوق تھا پڑھنے کا اور لمبے لمبے سفر کرنے کا، احادیث اور محدثین کے پاس باقاعدہ بیٹھنے کا، اور سلف صالحین سے جہاں وہ علم لیتے تھے وہاں ان کا اخلاق اور ان کا کردار اور ان کی فکر بھی لیتے تھے، منج بھی لیتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب سلف صالحین کے منج کو چھوڑ دیا گیا تو یہ جہالت جو ہے انتہا درجے کو پہنچ گئی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت پھر اجتہاد اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی، تو دیگر افکار اجنبی لوگ جو ہیں، اجمی لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کے اندر خلط ملط ہوئے، دیگر تہذیبیں اسلامی تہذیب سے ٹکرائیں، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر کچھ لوگوں کے ہاں معاملات ایسے خلط ملط ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ اصل صحیح عقیدے کو نظر انداز کر دیا، اور اس سے زیادہ تر جو لوگ متاثر ہوئے وہ درمیانے درجے کے مسلمان جو تھے، وہ زیادہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے۔ جہالت کے غلبے سے آدمی میں نور ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جس کے جو ہے وہ سبب اللہ تعالیٰ کے دین سے وہ دور چلا جاتا ہے، جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہ جب وہ فرعون سے نجات پا لی اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، اور وہ پانی اور وہ سمندر اور دریا کراس کر گئے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جیسے یہ قوم جو ہے وہ پوجا کر رہی ہے جو ہے وہ بتوں کی یا مختلف چیزوں کی، تو ہمارے لیے بھی الہ بنا دیں جیسے ان کے الہ ہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم جو ہے ایسے لوگ ہو جو نادانی کرنے والے، یعنی جاہل قوم ہو، تم نادان اور جاہل قوم ہو، یعنی ابھی ابھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کو روک دیا، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ 12 گروہ جو ہیں، وہ ہر گروہ اپنے اپنے جو ہے وہ راستے میں گزر رہا تھا، اور اسی پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا کر فرعون کو غرق کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم ابھی کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے معبود بنا دو، اور آپ پوجنا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ کس قدر جاہل قوم ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں یعنی جہالت کی وجہ سے یہ ایسا ہوا، کتاب و سنت کی نصوص کا صحیح فہم حاصل نہ کرنا، یہ اصل میں یعنی یا غلط سمجھنا، ان کو غلط بندے سے سمجھنا، غلط بندے سے پڑھنا، اور پھر غلط تشریح اس کی کرنا، غلط تشریح سمجھنا، اور پھر اصل میں اس غلط تشریح کو آگے لوگوں کے اندر پھیلانا۔ تو یہ اصل میں اب ایک بندہ حدیث پڑھتا ہے، لیکن جہاں کہیں متشابہات ہیں، قرآن پڑھتا ہے جہاں کہیں متشابہات ہیں، وہاں علماء کی رہنمائی نہیں لیتا، یعنی ان کو صحیح طریقے سے سمجھتا نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جیسے سمجھے گا اس قدر تو آپ سمجھیں کہ قرآن کریم جہاں ذریعہ ہدایت ہے، وہاں بعض لوگ قرآن کریم کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، صحیح نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو صحیح علماء سے نہیں سیکھتے، وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کو الٹا سمجھ کر اپنی ناقص عقل کے مطابق وہ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کی جو نصوص اور دلائل ہیں، ان کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، یعنی جیسے خوارج ہیں، جیسے جدید یہ جماعت المسلمین ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جماعتیں ہیں، یہ دیکھیں آپ قرآن سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لہذا تم جو ہے وہ جماعت المسلمین کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جتنے اس کے علاوہ گروہ ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، صرف جماعت المسلمین جو ہے یہ جنتی ہے، حق پر ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت اور یہ اہل الحدیث اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ نام تو کسی نے نہیں رکھا تمہارا، اللہ نے تو تمہارا مسلمان نام رکھا ہے، لہذا جماعت المسلم۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ایک نام تو تم نے بھی دے دیا، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے کے اندر یہ عنوان تھا جماعت المسلمین کا جو تم لگا کے بیٹھے ہو؟ یعنی وہی کام جس سے تم دوسروں کی تکفیر کر رہے ہو، خود تم اس میں واقع ہو رہے ہو، جس کی تم دوسروں کی تکفیر کر رہے ہو جس وجہ سے کہ اہل سنت کہنا اپنے آپ کو، اہل الحدیث کہنا یہ صحیح نہیں ہے، تو جماعت المسلمین کہنا صحیح ہے؟ یعنی اپنے ایک جماعت کا نام یہ رکھ لینا اور دوسروں کو باطل کہنا اور باطل پہ سمجھنا، تو یہ بھی تو ایک گروہ بندی ہے، یہ بھی تو ایک فرقہ بندی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ جو ہے وہ احادیث سے، قرآنی آیات سے آپ کو اپنی جماعت کے حق ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں گے، اور وہ کہیں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلزم جماعت المسلمین و امامہم، آپ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لو، یعنی ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ سادہ مسلمانوں کو بہت زیادہ وہ گمراہ کر رہے ہیں آج کل، باقاعدہ لٹریچر اپنا جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کے اندر بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو گمراہ کن عقائد ہیں، عذاب قبر کا ان میں سے کئی انکار کرتے ہیں، اس طرح کے کئی افکار جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے سادہ مسلمان ان چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لٹریچر ان کو دے کر وہ یعنی سلولی جس کو کہتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر گروہ نے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق شرعی نصوص کی تعویل کی، اپنا جھنڈا بنا لیا، اپنا علم بنا لیا، اور اس جھنڈے کے اندر بھی مختلف انہوں نے اپنے ذہن کے اندر افکار رکھے، لہٰذا وہ ہر ایک، جیسے قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ان میں سے ہر گروہ جو ہے ان کے پاس جو موجود ہے اس پر خوش ہو رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک جو ہے وہ خوش ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ تعویلیں کی اور اپنا گروہ ثابت کیا، اپنے آپ کو وہی نجات پانے والا گروہ جو ہے وہ سمجھا۔ بعد نے الفاظ کے مشترک ہونے کے سبب معنی میں اختلاف کیا، جسے بعد میں آنے والوں نے حق سمجھ کر اس کا دفاع کیا، اور پھر اسی بنا پر انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے، بعد میں یہی چیز تفرقہ بازی کا ذریعہ بن گئی۔ یعنی کیسے آپ دیکھیں، پہلے معنی میں اختلاف ہوا، بعد والوں نے آ کر اس کا دفاع کیا، اس کے بعد والوں نے آ کر جو ہے وہ الزامات لگائے دوسروں پر اور اپنے آپ کو حق کہا، اور پھر وہی اسی فکر پر جو پہلے ایک اختلاف تھا وہی بعد میں فرقہ بن گیا، اس پر الگ الگ جماعتیں بن گئی۔ اختلافات و تفرقہ بازی کا خواہش نفس کے موافق ہونا، انسان کی خواہش نفس جو ہے وہ یہی چاہتی ہے، اتباع ہوا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کو تو ایسی چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو
انسان کی خواہشات تو اس طرف بڑی انسان کو بھاگ کے لے کے جاتی ہے. تو چونکہ یہ تفرقہ بازی اور لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں تو انسانی خواہشات جو ہیں وہ اس کے پیچھے چلتی ہیں، اور پھر انسان اس پر اصرار بھی کرتا ہے. پانچویں چیز عصبیت اور قومی پرستی ہے، قومیت پرستی. عصبیت اور قومیت پرستی، آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باوجود اسلام قبول کرنے کے ان کے اندر سے وہ تعصب اور قومیت پرستی ختم نہیں ہوئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ فلاں قوم کا یہ امیر بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے. اچھا جی ہمیں اپنا الگ ایک امیر ہونا چاہیے، الگ اپنی ایک جماعت ہونی چاہیے، الگ اپنی ایک مسجد ہونی چاہیے، الگ اپنا ایک فلاں ہونا چاہیے. تو یہ جو تعصب ہے نا، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ، حالانکہ کوئی اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ انہوں نے غلام کو جو ہے کوئی لفظ بولا ایسا کہ جو ناگوار تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ اے ابو ذر تیرے اندر جاہلیت کا اثر ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی وہ اثرات تیرے اندر موجود ہیں. تو اللہ کے نبی سے بڑے ناراض ہوئے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی حالانکہ وہ صرف انہوں نے یعنی جھگڑے میں یا اختلاف میں یا کسی وجہ سے غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی، اس کے بعد پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس غلام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے احسان کیا، اور اپنا لباس جس طرح کا سلواتے پھر اس کو لباس بھی اس طرح کا پہناتے. یعنی اس کے ساتھ اس کے بعد پھر حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ یعنی عزم کر لیا کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ اس کو کبھی برا بلا نہیں کہوں گا، اور میں جو ہے وہ جو لباس خود پہنوں گا وہ اس کو پہناؤں گا، جو خود کھاؤں گا وہ اس کو کھلاؤں گا. بہرحال یہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی حضرت بلال کو بولا تھا. نہیں بلال کو نہیں، حضرت بلال کو نہیں، وہ اور ایک یعنی ان کے غلام تھے، ان کے اپنے غلام تھے، اس کو کچھ کہا تھا، حضرت بلال کو نہیں کہا تھا. یہ غلط فہمی ہے، کوئی اور غلام تھے. جی تو نفوس میں قوت حسد کا استحکام. بعض انسانی نفوس کے اندر حسد بہت زیادہ اعلیٰ لیول کا ہوتا ہے، اور اس حسد میں آ کر وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور امیر رہے، کوئی اور جو ہے وہ اسلام کا علم بلند کرے اور دین کا کام کرے، آگے بڑھے. اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی، یعنی جس بندے کے اندر حسد ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اس کو دوسرے کا کام پسند ہی نہیں آتا، دوسرے کی عمارت بھی پسند نہیں آتی، دوسرے کا عہدہ منصب بھی پسند نہیں آتا. اس وجہ سے وہ ہمیشہ کہتا ہے نہیں میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یعنی وہ ہمیشہ اپنے ہی کاموں کو سلاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا رہتا ہے. دوسرا اگر کوئی امیر بنا دیا جائے تو امیر اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اگر کوئی اور عہدہ دے دیا جائے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی تمام عہدوں پر ہوں اور میں ہی سب کچھ کروں. تو بعض دفعہ یہ چیزیں بھی فرقہ واریت کا سبب بنتی ہیں، اور پھر وہ اپنی جماعت بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا گروہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. تو نفوس کے اندر، نفسوں کے اندر جب حسد قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، یعنی مضبوط ترین درجہ اس کا ہوتا ہے، تو یہ بھی بسا اوقات سبب بن جاتا ہے فرقہ واریت میں منتقل ہونے کا. ساتویں چیز بدعات اور خرافات کے احیاء میں رغبت اور نفوس کا اس طرح میلان رکھنا. دیکھیں انسانی نفوس میں کئی ایسے نفوس ہیں جو بیمار ہیں، وہ ہمیشہ بدعات اور خرافات میں خوش رہتے ہیں. بدعات اور خرافات اور اوٹ پٹنگ جو کام ہے ان میں بڑے خوش رہتے ہیں. اور صاف ظاہر ہے کہ جب وہ خوش رہیں گے تو اپنی جماعت بنائیں گے. اہل حق کے ساتھ تو اس طرح کے الٹ پلٹ کام نہیں نہ ہو سکتے. بدعات اور خرافات اور یہ ساری اوٹ پٹانگ چیزیں یہ اہل سنت اور اہل حق کے ساتھ تو نہیں نہ رہ کر ایسا ہو سکتا، لہذا وہ اپنی جماعت بنا لیتے ہیں. اور یہ جو صوفیاء کے اندر طریقے بنے ہیں یہ ایسے نہیں بنے، یہ انہی بدعات کی بنیاد پر بنے ہیں. جب آئے سال کوئی نئی بدعت لانچ ہوتی تھی بازار کے اندر تو اس پر ایک طریقہ بن جاتا تھا، اگلے سال کوئی اور نئی بدعت ایجاد ہوئی، ذکر کا طریقہ، وجد کا طریقہ، کشف کا طریقہ، کوئی اور نیا ان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ کوئی حرکت شروع ہوئی تو اس کو انہوں نے الگ ایک طریقے کا نام دے دیا. یہ ایسے نہیں ہر سال نئی جماعتیں آتی اور نئے گروہ اور نئے فرقے اس طرح کے جنم لیتے. یہ اصل میں بدعات اور خرافات کے اندر جو ہے وہ ترقی ہونے کی وجہ سے یہ آئے سال کوئی نہ کوئی نیا فرقہ، کوئی نیا، حتیٰ کہ مین جو فرقے ہیں ان کے اندر بھی آگے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ اس وجہ سے امام ابن ابی العز رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ذکر کیا. وہ کہتے ہیں اہل بدعت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل بدعت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، پھر دوسروں کی طرف توجہ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کئی اہل بدعت ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں لوگوں کو. تو یہ بھی بعض دفعہ بدعات اور خرافات جو ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فرقے اور یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں.
اچھا، اس کے بعد ہے عقل کی تقدیس اور اسے نقل سے مقدم کرنا۔ آپ دیکھیں معتزلہ کا فرقہ جو ہے اور ان کے ہم نوا، یہ اس وجہ سے وجود میں آئے کہ انہوں نے عقل کو سب کچھ سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ عقل سے جو ہے وہ تحسین اور تکبیر بھی ہو سکتی ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ عقل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پہچاننا ممکن ہے۔ عقل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پہچاننا ممکن ہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا۔ یعنی عقل سے تحسین اور تکبیر بھی ہوتی ہے، چلیں یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، عقل اچھا اور برا چیزوں کو جان سکتی ہے، لیکن یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہی جس چیز کو عقل نے اچھا کہا ہے، مستحسن کہا ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور جس چیز کو عقل نے کبھی کہا ہے یا برا کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو منہیات ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کے اندر ہے، یہ شامل ہے۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت اور پروف جو ہے وہ کہاں موجود ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے ہر چیز کو سب سے پہلے عقل پر پیش کیا، تاکہ قرآن کو بھی عقل پر پیش کیا، احادیث کو بھی عقل پر پیش کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ نصوص ایسی ہیں جن کو عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ رد کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عقل کو الزام نہیں دیا کہ ہماری عقل ناقص ہے، ہر چیز کے اندر عقل کو، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جتنی غیبیات ہیں، یہ غیبیات جو ہیں عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی، ہم صرف ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں جو مشاہداتی ہیں۔ اور اصل میں یہ یعنی چیزوں کو محسوس کر کے ان پر ایمان لانا یا مشاہداتی چیزوں کے وجود کو ماننا، صرف یہ اصل میں فلسفے کا نتیجے میں تھا۔ یہ فلاسفہ جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، فلاسفہ جو ہیں وہ غیر محسوسات پہ ایمان نہیں رکھتے، فلاسفہ جو ہیں وہ غیر محسوسات پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ دعویٰ ان کا ہے کہ ہم غیر محسوسات چیزوں کو نہیں مانتے، ہم اسی چیزوں کو جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو تجربے میں انسانی تجربات کے اندر آتی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور یہی فکر ان کے اندر منتقل ہوئی، اور معتزلہ اور ان کے جو دیگر ہم نوا لوگ تھے، اشاعرہ ان سے متاثر ہوئے، ماتریدیہ ان سے متاثر ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 9، حق اور اعتقاد صحیح سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اشکالات اور شبہات پیدا کرنا۔ اب یہ جو اشکالات اور شبہات ہیں جو صحیح اور حقیقت پر اٹھائے جاتے ہیں، یہ بھی اصل میں فرقہ واریت اور جو ہے وہ تفرقہ بازی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت میں فرقہ واریت اور تفرقہ بازی کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں، یعنی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور یہ آپ کو اکثر گروہوں کے اندر جو ہے یہ چیز نظر آئے گی۔ اچھا، جہاں یہ داخلی اسباب ہیں، وہاں کچھ بیرونی اثرات بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرقے وجود میں آتے ہیں اور مسلمانوں میں فرقہ واریت اور تفرقہ بازی اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اس کی کئی ایک صورتیں ہیں بیرونی اثرات۔ نمبر 1، مسلمانوں کا غیر مسلموں سے اختلاط، مسلمانوں کا غیر مسلموں سے اختلاط یا غیر مسلموں کا اسلام میں داخل ہونا، اور پھر ان کا بعض کفریہ عادات اور رسومات پر مصر رہنا۔ یا تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے نام کا اسلام قبول کر لیا لیکن جا کے کفار کے اندر رہنے لگ گئے، کفار کے اندر جا کے زندگیاں گزارنے لگ گئے۔ اب یہ جب کافروں کے اندر رہیں گے تو ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کے عقائد سے متاثر ہوں گے، اور وہ عقائد جب آگے ان کی نسل کے اندر جائیں گے تو وہ نسل ان کی سمجھے گی کہ شاید یہ بھی ایک عقیدہ ہے اور شاید یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ لہذا اس کی بنیاد پر بھی بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو یعنی مغربی فکر سے اور غیر مسلموں کے افکار سے متاثر ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صوفیاء کے اندر کئی ایسے عقائد ہیں جو خلاصہ ہیں ہندوازم کا، نصرانیت کا، یہودیت کا، اور بدھ مت اور دیگر جو تہذیبیں یا دیگر جو ادیان ہیں یا افکار ہیں، ان سے لی گئی چیزیں ہیں، ان سے لی گئی چیزیں ہیں یہ، یعنی جیسا کہ ہم انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ اچھا، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل تو ہو گئے لیکن انہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، اور وہ اپنی جو جاہلیت کی عادات اور رسومات تھی اس پر اڑے رہے، اس پر مصر رہے۔ یعنی اسلام کے اندر داخل تو ہو گئے لیکن انہوں نے اسلام کو مکمل طور پہ قبول نہیں کیا، اور یہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی حقیقت میں جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اپنی جاہلیت کی عادات اور رسومات جو اسلام مخالف ان کو چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہو۔ اور اصل میں آپ دیکھیں مصر کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو فرعون کی تعریف کرتے ہیں اور فرعون کی باقاعدہ تصویریں اور اس کی شکلیں اور وہ چیزیں جو ہے وہ فخریہ طور پہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ کئی ایسے دانشور اور مثقف قسم کے آدمی ہیں جو اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری جو ثقافت ہے اس کا حصہ ہے یہ، اور یہ مصری تھا اور یہ فلاں تھا اور یہ تھا۔
یعنی باوجود اس کے کہ بہت بڑا دنیا کا کافر، اللہ کا دشمن، لیکن اس کی تعریف کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جی وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اور ہمارا بادشاہ گزرا ہے مصر کا، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ باوجود اسلام میں آنے کے وہ پھر بھی کفار کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کی تہذیب اور ان کی بات چیزوں کو باقاعدہ جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے تہذیب کے اندر اگر وہ عمارتیں اور وہاں کی چیزیں تاریخی اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا تعارف بطور عبرت اور ان چیزوں کے ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ان کفار کی تعریف کی جائے اور ان کو غیر مشہور ہونے، جن کے ہاں وہ معروف نہیں ان کے ہاں بھی ان کو معروف کیا جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، بعض غیر اسلامی اور غیر عربی کتب کے تراجم کروانا، یہ بھی ایک سبب تھا، یہ بیرونی اثر تھا مسلمانوں کی تہذیب پر اور فرقہ واریت پر، یہ یعنی سبب بنا اس کا کہ غیر عربی کتابوں کے ترجمے عربی میں کیے گئے، جیسا کہ مامون اور رشید کے عہد میں ہوا۔ جب کتب فلسفہ کا ترجمہ ہوا اس کے نتیجے میں سب سے پہلے مسلمانوں کو فتنہ خلق قرآن کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلا فتنہ جو غیر عربی کتابوں کے عربی میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا، وہ فتنہ خلق قرآن تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے سلف صالحین، ائمہ اور صحابہ تابعین، ان کے ہاں یہ تھا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کلام اللہ، اللہ کی حقیقی کلام ہے، اللہ نے حقیقت میں کلام کی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو نقصان یہ ہوا کہ جب اس نے مامون اور رشید نے کہ عربی غیر عربی کتابوں کے فلسفے کی کتابوں کے ترجمے کروائے، اور بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دربار کے اندر مناظرے کرواتا تھا، اپنے دربار کے اندر مختلف افکار رکھنے والوں کے مناظرے کرواتا تھا، اور بعض علماء نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کو تقابل ادیان کا ہیرو مانا ہے کہ جی تقابل ادیان کا آغاز کرنے والا مامون اور رشید ہے، تقابل ادیان کا آغاز کرنے والا مامون اور رشید ہے۔ اچھا جی، کیسے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دربار کے اندر مختلف جو ادیان تھے، مختلف افکار تھے، ان کا مقابلہ کرواتا تھا، یعنی ایک پہلے عالم کھڑا ہوتا، اور ایسا ہوتا تھا، ایسا وہ کرتا تھا، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ حق کو واضح کرنا نہیں ہوتا تھا، اس کا مقصد تو اعتزال اور معتزلہ کے افکار کو پھیلانا تھا، کیونکہ بذات خود مامون اور رشید جو ہے یہ معتزلہ کی فکر سے متاثر تھا، معتزلی تھا یہ، معتزلہ چلے معتزلی نہیں تھا تو معتزلہ کے افکار سے متاثر تھا، اور اس نے باقاعدہ جو ہے بہت سارے علماء کو جو ہے وہ تکلیفیں دیں، اور ان کو جو ہے وہ زبردستی فتنہ خلق قرآن کے اندر جو ہے وہ قرآن اللہ کی مخلوق منوانے کی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان پر مجبور کیا، اس پر کہ لوگ جو ہیں وہ مانے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس پر مارا علماء کو، قید و بند میں رکھا، احمد بن حنبل امام و اہل سنہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی قید و بند میں رکھا گیا، بعض کو گلیوں بازاروں میں لا کر مارا پیٹا گیا، اور بعض جو ہے وہ اسی مار پیٹ کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، یعنی قتل کر دیا گیا ان کو۔ بعض مسلمانوں کا دیگر شرکیہ ادیان سے متاثر ہونا، اس وجہ سے جتنے بھی گمراہ فرقوں کے اعتقادات ہیں ان کی اصل یا تو فارسی ہے یا ہندی ہے یا نصرانی ہے یا یہودی عقائد اور نظریات میں پہلے سے موجود ہوگی، اگر بصورت دیگر یعنی بصورت دیگر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کو جتنے بھی یہ گمراہ فرقے ہیں، ان کے عقیدے ہیں، عقائد ہیں، ان کے اندر اگر آپ اس کی تاریخ جانیں گے نا تو اس کی اصل آپ کو یا تو فارس کے اندر نظر آئے گی، یعنی مجوسیوں کے اندر، یا ہندوازم کے اندر، یا نصرانیت کے اندر، یا یہودیت کے اندر آپ کو اس کا متبادل ظہور نظر آئے گا، یعنی یہ اس کی اپ ڈیٹڈ صورت ہے، یہ اس کی اپ ڈیٹڈ صورت ہے، ان کے اندر وہ اور انداز میں ہوگا، لیکن اس سے ملتی جلتی صورت تھوڑا اس کو پالش کر کے یہ گمراہ فرقے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس کی جو ہے وہ چند ایک مثالیں دی، یعنی تناسخ کا عقیدہ جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر تناسخ کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کے اندر بھی ہے کہ روحیں جو ہیں وہ مختلف اور شکلیں نئے جنم کے اندر آتی ہیں۔ اب یہ عقیدہ صوفیاء کے اندر بھی موجود ہے، یہ عقیدہ صوفیاء کے اندر بھی موجود ہے، لیکن تھوڑا اور انداز سے ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے، اور یہود کے اندر بھی ہے، نصرانیت کے اندر بھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے عقائد ہیں جو ان گمراہ ادیان کے اندر ہیں، لیکن وہ ہمارے اسلامی فرقے بھی اس کو لیتے ہیں۔ باطنیہ کے کئی ایسے عقائد ہیں جو ہندوازم سے اور بدھ مت اور اسی طرح جو ہے وہ یہودیت اور نصرانیت سے لیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا اسلام میں فساد کی غرض سے داخل ہونا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بعض لوگوں کا اسلام میں فساد کی غرض سے داخل ہونا یہ خارجی فتنہ تھا،
جیسے میں نے کل آپ کو اس کی مثال دی تھی، اب ان میں اکثر جن لوگوں نے باہر سے آ کر اسلام میں فتنہ اور فساد برپا کیا، ان میں سر فہرست جو ہے یہود اور نصارہ ہے، لیکن یہود زیادہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے، اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے مسلمانوں کو فرقہ واریت میں مبتلا کرنے کا۔ اور انشاءاللہ جب ہم فرقوں کا تعارف پڑھیں گے تو تفصیل سے، ہم جب شیعہ اور رافضہ کی تاریخ پڑھیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس کا ذکر پڑھیں گے اور اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ 15واں مسئلہ جو ہمارے پاس ہے، وہ خطرات جن کا اہل سنہ کو سامنا ہے، وہ خطرات جن کا اہل سنہ کو سامنا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس وقت اہل سنہ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور مخالفین لیل و نہار مختلف طریقوں سے ان کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض نام نہاد سنی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مخالفین کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کو، سنت کو، قرآن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جانے میں نہ یا نہ جانے میں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کی کتابت، ان کی تحریریں، اس سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پیسے لے کر یہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ ان کے افکار سے متاثر ہو کر یہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اہل سنہ یعنی صحیح عقیدے پر چلنے والے لوگوں کو کئی چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے۔ تمام خطرات اور سازشوں کے باوجود ہر زمانے میں ایک جماعت موجود رہی ہے اور وہ موجود رہے گی، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، کہ ہمیشہ ایک گروہ، ایک جماعت میری امت کی حق پر رہے گی، اور وہ اہل سنہ کی جماعت ہے، اور وہ اہل سنہ والجماع کی جماعت ہے جو سلف صالحین کے منہج پر، کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے۔ اہل سنت کو بھی بڑے خطرات ہیں۔ اہل سنت صحیح العقیدہ جو لوگ ہیں، ان کو مختلف جہات سے، مختلف اطراف سے خطرات کا سامنا ہے، اور خطرات نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ چند ایک اس کی صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے، اپنے رب کی کتاب قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر شبہات اٹھائے جاتے ہیں، قرآن کریم پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، تاکہ کسی طریقے سے یہ قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن سے ان کا بلیو، ان کا یقین اور اعتماد اٹھ جائے، اور قرآن کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اور لیکن دیکھ لیں، پھر بھی اہل سنہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کا جواب، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے سبب ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی شخص بھی اگر سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو مختلف تانے دیے جاتے ہیں، کبھی اس کو وہابی کا لقب دیا جاتا ہے، کبھی اس کو کچھ لقب دیا جاتا ہے، کبھی اس کو مذہبی کہا جاتا ہے، کبھی اس کو جو ہے وہ مولوی کہا جاتا ہے، کبھی اس کو، آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ، آپ سمجھ لیں کہ الزامات اور القابات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا، آپ سمجھ لیں کہ چیلنج ہے۔ تو سنت کو تھامنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کئی مشکلات اہل سنت کو ان کا سامنا ہے، اور رہا ہے، اور رہے گا، ہر دور کے اندر رہے گا۔ اور جس قدر فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، جس قدر سوشل میڈیا کا یہ فتنہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس قدر جو صحیح سنت ہے اس پر عمل کرنے والے، اور اس کا پرچار کرنے والے، اور اس کا دفاع کرنے والوں کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مشکلات اور چیلنجز، اور ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، سنت کا دفاع کرنا، اور سنت کو عام کرنا، اور سنت پر عمل کرنا، اور سنت پر عمل کرنا۔ کئی لوگ تو یعنی آپ سمجھ لیں مداہنت اختیار کرتے ہوئے، یا دوسرے لفظوں میں جس کو کہتے ہیں نا، خوشامدی بن کر وہ جو ہے وہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، میں اگر سنت پہ عمل کر کے جاؤں گا تو میں تو یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں تو کالج جا رہا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا چلے ٹھیک ہے، وہاں یونیورسٹی جیسی شکل بنا لیتا ہوں، وہاں ان کی طرح کا سارا بن جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہ تو سارے لوگ اس طرح کے ہیں، میں ان کی طرح بن جاتا ہوں۔ یعنی وہ پھر کیا ہے، پھر وہ مداہنت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خوشامدی بن جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ سنت اس کے یہاں اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے یہاں پھر اہمیت جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کی رہ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ باوجود ان فتنوں کے، ان سب چیزوں کے، سنت پہ مستقیم رہے۔ اہل سنت والجماعت کو اس مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ صرف قرآن ہی واجب الاتباع ہے، سنت نہیں۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے مسلمانوں کو اور اہل سنت کو، کہ جی سنت پہ ایسے ایسے اشکالات اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ جو سادہ مسلمان ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ایسی بات ہے تو حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں، پھر اچھا یہ کیسے حدیث امام تک پہنچ گئی، اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی بھلا؟ اچھا جی، ایک بندہ غلطی نہیں کر سکتا؟
یعنی اس طرح کی باتیں کر کے. اور سنت تو بعد میں لکھی گئی ہے. اگر یہ اتنی زیادہ ضروری ہوتی تو اس کو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی لکھ لیا جاتا، اور آپ باقاعدہ جیسے قرآن لکھوانے کا اہتمام کرتے تھے، آپ سنت لکھوانے کا بھی اہتمام کرتے. اچھا وہ تو بکری کھا گئی، وہ یہ کر گیا، وہ یعنی ایسی باتیں کر کے یہ کیسے لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کو اس مغالطے میں ڈالنا کہ اسلامی تعلیمات دور حاضر کے لیے موزوں اور کارگر نہیں، لہذا ان میں تجدید اور تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اچھا جی، اسلامی تعلیمات تو اس دور کی تھیں جو پسماندہ لوگ تھے، پسماندہ علاقہ تھا، اور وہ تہذیبیں پرانی تھیں. اب جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی ضرورت ہے، تجدید کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے. اچھا جی، قرآن کریم کا ترجمہ نئے انداز میں ہونا چاہیے، حدیث کا ترجمہ نئے انداز میں ہونا چاہیے. نئے انداز میں کیا ہے؟ نئی اصطلاحات کے مطابق. چلیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، لوگوں کے لیے آسان کر کے موجودہ جو زبان ہے اس کے مطابق کیا جائے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جدید کفار کی اصطلاحات ہیں ان کو ہم تراجم کے اندر داخل کر دیں، تاکہ ایک زمانہ آئے کہ وہ اصل اس کی روح ہی ختم ہو جائے، روحانیت ہی ختم ہو جائے. یا یہ کہا جائے کہ جی آئے سال شریعت کے احکامات کے اندر ترمیم کرنی چاہیے، جیسے ہر سال بل جو ہے وہ بدلتے ہیں ان میں ترامیم ہوتی ہیں، ایسے جو ہے وہ ایکٹس وغیرہ کے اندر ترمیم ہوتی ہے، ایسے جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر بھی ترمیم شروع کر دیں ہم. اہل سنت کو شریعت پر برتری دینے اور عقل کو، اہل سنت کو کہ مسلمہ ثابت شدہ عقائد کو مشکوک بنانے کی کوشش، یہ تقریباً پہلے بھی ضمناً گزر چکا ہے. عقل کو شریعت پر برتری دینے اور اسے شرعی مصدر بنانے کی کوشش. کئی لوگ جو ہے وہ عقل کا نام لیتے ہیں، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. چونکہ صحیح بخاری کے اندر کئی حدیثیں ایسی جو عقل کے خلاف ہے، لہذا صحیح بخاری حجت ہی نہیں، لہذا صحیح بخاری حجت نہیں. اچھا جی، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں. اچھا، اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ کچھ ایسی حدیثیں اکثر ہیں جو عقل کے مطابق ہیں، لہذا جب کچھ اکثر حدیثیں عقل کے مطابق ہیں تمہارے نزدیک اور کچھ حدیثیں عقل کے خلاف ہیں، تو وہ جو مطابق ہیں پھر وہ بھی غلط ہوئی نا، ان کو بھی غلط مانو. پھر اس کا مطلب تم صحیح بخاری پر اعتماد کرتے ہو لیکن صرف ان حدیث پر جو حدیث تمہاری عقل کے مطابق ہے. لہذا یہ تو مانتے ہو نا کہ ان میں اکثر عقل کے مطابق ہے، لہذا جو باقی تمہیں لگتا ہے کہ عقل کے خلاف ہیں اس میں اپنی عقل کا علاج کروا لو تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گی، وہ بھی ساری صحیح ہو جائیں گی. شرعی نصوص کو باطل تعویلات کے سبب ان کے اصل مدلولات سے ہٹانا اور پھیرنے کی کوشش کرنا، یعنی ان کو اصل مدلولات کا معنی اصل معانی جن پر وہ نصوص دلالت کرتی ہیں قرآن یا حدیث کی، ان سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا، دوسری طرف لے جانا، یعنی اپنے نظریات اور اپنے افکار کے مطابق بنانے کے لیے یا اپنے آپ سمجھ لیں کہ بڑوں کے قول کے مطابق بنانے کے لیے اس کو پھیر دینا. یہ بھی جو آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا چیلنج ہے، اور یہ اہل سنت کو اس کا سامنا ہے اور اس کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ اس کی ضرورت اور حاجت رہتی ہے مختلف اوقات کے اندر. بعض اہل سنت کے قلوب میں مایوسی اور کمزوری کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا جی، اب تم سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، اب دیندار بن کے نہیں رہ سکتے، اب تمہیں حلیہ دنیا دار لوگوں کا اختیار کرنا پڑے گا، اب تمہیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا. مایوسی پھیلائی جاتی ہے، لوگوں کو مایوس کیا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا جی، یہ تو دین کے اندر بڑی سختی ہے، آپ چھوڑیں پر یہ ساری باتیں چھوڑیں، اس کی کیا ضرورت ہے. بعض مسلمانوں کو، نواں پوائنٹ، بعض مسلمانوں کو بعض کے خلاف معیشت اور دفاع میں مضبوط کر کے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش. یعنی آپ دیکھیں رافضہ کئی یہ ایسا کر رہے ہیں، قادیانی ایسا کر رہے ہیں. بعض مسلمانوں کو پیسے دے کر ان بیچاروں کی فقر سے، ان کی فقیری سے، ان کی محتاجگی سے فائدہ اٹھا کے ان کو پیسہ دے کر، ان کو مختلف قسم کی لالچ دے کر ان کو سنیوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف انہیں کھڑا کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ بعض کمزور مسلمانوں کو یا سادہ مسلمانوں کو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی معیشت مضبوط کر کے آپ سمجھ لیں کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے. بعض کو مادی اعتبار سے کمزور کر کے، بعض کو مادی اعتبار سے کمزور کر کے تادیر اپنا غلام اور محتاج بنا کر، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ استعمال کیا جاتا ہے. اعلیٰ سطح پر بدعات اور اہل بدعت کو ہر طرح کی سپورٹ اور امداد دینا، یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ سرکاری سطح پر جب مختلف قسم کی بدعات، وہ اس کی محافل قائم ہوں گی اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی،
تو صاف ظاہر ہے کہ اہل سنت کو تو یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ چیلنج ہے۔ لوگ کہیں گے دیکھیں حکومت بھی بنا رہی ہے، حکومت بھی محفلیں منا رہی ہے، حکومت بھی یہ کر رہی ہے، حکومت بھی وہ کر رہی ہے، تو وہ سادہ لوگ تو اور ان کو حوصلہ مل جاتا ہے، اہل بدعت کو تو اور زیادہ حوصلہ مل جاتا ہے، سنیوں بیچاروں کو جو ہے سنت صحیح العقیدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ مغالطہ دینا کہ اسلام اور تعلیمات اسلام صرف عبادات کے ساتھ خاص ہیں، سیاست دنیا سیاست دنیا اہل دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ بعض جہلاء نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اہل سنت والجماعت کا تعلق صرف مسجدوں تک، بس اہل سنت کا تعلق تو صرف مساجد کے ساتھ ہے، اور یہ مسجد سے باہر کچھ نہیں جانتے اور نہ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے لہذا جی نہ کچھ جانتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لہذا ان کو مسجد تک ہی محدود رکھنا چاہیے، ان کو باہر نہیں آنے دینا چاہیے، ان کو اسمبلیوں کے اندر، ان کو مختلف جگہوں کے اندر نہیں آنے دینا چاہیے، تاکہ کوئی اچھا کام نہ کر لیں، کوئی اچھی تجویز نہ دے دیں، کوئی اچھا قانون پاس نہ کروا لیں، کوئی اچھا بل پاس نہ کروا لیں، یہ چیزیں ایسے ان کو مسجد کے ساتھ محدود رکھو، ان کا تو کام ہی نہیں سیاست میں، سیاست میں کیا کام ہے؟ یہ بھی ایک اہل سنت کو چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ بعض اہل حق کو فتنوں میں الجھائے رکھنا تاکہ وہ اہل باطل کا رد نہ کر سکیں، یعنی داخلی فتنوں میں آپس میں لڑائے رکھنا تاکہ وہ خارجی فتنوں کا رد ہی نہ کر سکیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کفار کا بعض باطل دعووں کی تائید کرنا، کفار کا بعض باطل دعووں کی تائید کرنا، جیسا کہ دعوی نبوت، دعوی نسخ شریعت وغیرہ، کفار باقاعدہ جو ہے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، قادیانیوں کو باقاعدہ جو ہے نیشنلٹی دی جاتی ہے، قادیانیوں کو باقاعدہ ڈالر دیے جاتے ہیں اور ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اہل سنت کو چیلنج ہے، یہ بھی ایک اہل سنت کو چیلنج ہے، جس میں کفار ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، قادیانیوں کے، دیگر گمراہ فرقوں کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں الجھے رہیں، اور ان کا ہماری طرف اور جہاد کی طرف اور ان کاموں کی طرف جو ہے رخ نہ ہو، آپس کے ان کے اختلافات ہی ختم نہ ہوں، اور ان سے ان کو چھٹکارا نہ ملے، تاکہ یہ کہیں ان سے فارغ ہو کر ہماری طرف اسلام اور دعوت اسلام کو نہ لے کر آ جائیں۔ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ ہم اتفاق و اتحاد سے رہیں اور ہمارے داخلی اختلافات ختم ہوں، بلکہ وہ ہمیشہ آئے مہینے آئے سال کوئی نیا مسئلہ اس کے اندر الجھاتے رہتے ہیں، کوئی نیا کٹا کھولتے رہتے ہیں، تاکہ ہم آپس میں بھڑتے رہیں اور آپس میں الجھتے رہیں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے فوائد حاصل کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے اس حوالے سے پڑھی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔